سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کس نے کی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ سوال: فرعون کو اللہ کا کون سا عذاب ملا؟ جواب: فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ سوال: کون سا عمل انسان کو غریب بنا سکتا ہے؟ جواب: کنجوسی اور صدقہ نہ کرنا انسان کو غریب بنا سکتا ہے۔ سوال: دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں کون ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ سوال: کن چیزوں کو مشرکین دیوی دیوتا سمجھتے تھے؟ جواب: مشرکین سورج، چاند اور بتوں کو دیوی دیوتا سمجھتے تھے۔ سوال ہے: کھانے میں چیونٹی نکل آئے تو کیا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ جواب: کھانے میں چیونٹی نکلنے کا کوئی شرعی مطلب نہیں، تاہم کھانے کو دیکھ بھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ سوال: کون سا پھل صحت پر زیادہ جادوئی اثر ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو جادوئی پھل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈینٹس ہوتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے کروایا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود کروایا تھا۔ سوال: جنت میں کن لوگوں کے محل ہوں گے؟ جواب: جنت میں انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے محل ہوں گے۔ سوال: جہنم میں چوروں کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ جواب ہے جہنم میں چوروں کے لیے لوہے کی زنجیریں اور آگ کا عذاب ہوگا۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو انسان کو بیرونی طور پر مار دیتی ہے؟ جواب: غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندرونی طور پر مار دیتا ہے۔ سوال: سدرۃ المنتہا کے درخت سے کون سی خوشبو نکلتی ہے؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا کے درخت سے مشک کی خوشبو نکلتی ہے۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا۔ سوال ہے کون سے مسلمان کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب: جو انسان خالص نیت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔
سوال ہے ایمان کی گواہی دینے والا کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب، ایمان کی گواہی کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال، وہ کون سا شخص تھا جس نے پہلے قرض لیا اور پھر پیغمبر بنا؟ جواب، حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں سے قرض لیا اور بعد میں انہیں نبوت ملی۔ سوال، وہ کون سی بری عادت ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب، حسد ایک بری عادت ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال، کون سی چیز زندہ ہے لیکن اس میں خون نہیں ہوتا؟ سوال، جواب، پودے زندہ ہیں لیکن ان میں خون نہیں ہوتا۔ سوال ہے، جانوروں کے ساتھ شفقت کرنے والے کو آخرت میں کیا ملے گا؟ جواب ہے، جانوروں کے ساتھ شفقت کرنے والے کو آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت ملے گی۔ سوال ہے، سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو سلام کیا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے سلام کیا۔ سوال، مرنے والے کو کتنے دن تک اپنے اہل و عیال کی خوشبو آتی ہے؟ جواب، مرنے والے کو 3 دن تک اپنے اہل و عیال کی خوشبو آتی ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب، قرآن کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ جارج سیل نے کیا تھا۔ ربیع الاول میں سفید کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، ربیع الاول میں سفید کپڑے پہننا عام لباس کے طور پر جائز ہے۔ سوال ہے، جنت میں لوگ کون سی دیگر زبان بولیں گے؟ جواب، لوگ عربی زبان بولیں گے۔ سوال، مسلمان ہونے کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اہم ہے؟ جواب ہے، مسلمان ہونے کے بعد نماز سب سے زیادہ اہم ہے۔ سوال ہے، کون سی سورہ قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی؟ جواب ہے، قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورہ سورۃ العلق ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی دعا ہے جس کا اجر بے شمار ہے؟ جواب، درود شریف وہ دعا ہے جس کا اجر بے شمار ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حشر ہوگا؟
جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حشر ہوگا۔ سوال: کون سا عمل آخرت میں سب سے جلدی انعام دیتا ہے؟ جواب: نماز اور روزہ آخرت میں سب سے جلدی انعام دیتے ہیں۔ سوال ہے: کون سی نماز سب سے فضیلت رکھتی ہے؟ جواب ہے: نماز فجر سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سوال ہے: بیٹھ کر غسل کرنے سے کون سی بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: بیٹھ کر غسل کرنے سے پیٹ اور جلد کی بیماریاں کم ہو سکتی ہیں۔ سوال: تہجد چھوڑنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے: تہجد چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن تہجد کی نماز انتہائی اہم اور باعث فضیلت ہے۔ سوال ہے: آم کے ساتھ دودھ پینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: آم کے ساتھ دودھ پینا جسم کو توانائی اور طاقت دیتا ہے۔ سوال ہے: صدقہ دینے سے کون سی آفت دور ہوتی ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ سوال ہے: سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خبر کب ملی؟ جواب ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کی خبر ملی۔ سوال ہے: منافق کا وہ کون سا عمل ہے جو سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے؟ جواب: منافق کا جھوٹا عمل سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ سوال: کن لوگوں کے جسم پر آگ کے شعلے لپٹے ہوں گے؟ جواب: وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ان کے جسم پر آگ کے شعلے لپٹے ہوں گے۔ سوال ہے: شیاطین انسان کی کس وقت تک رہنمائی کرتے ہیں؟ جواب: شیاطین انسان کے مرنے تک ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 6236 آیات ہیں۔ سوال: سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ جواب: سب سے زیادہ فضیلت والی دعا درود شریف ہے۔ سوال ہے: وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کو بڑھاتی ہے؟ جواب: دعا اور نیک عمل اللہ تعالی کی رحمت کو بڑھاتے ہیں۔
سوال ہے وہ کون سے پرندے ہیں جن کا شکار حرام ہے؟ جواب، باز اور چیل جیسے شکار کے پرندے کا شکار کرنا حرام ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ سوال ہے سب سے زیادہ پسندیدہ نیک عمل کون سا ہے؟ جواب ہے سب سے زیادہ پسندیدہ نیک عمل نماز ہے۔ سوال ہے سود لینے والے کا کیا انجام ہوگا؟ جواب، سود لینے والے کا انجام جہنم ہے۔ سوال، 3 ایسے اعمال جو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جواب، 3 ایسے اعمال جو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں: نماز، روزہ اور صدقہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر ہے۔ سوال، کون سا عمل سب سے زیادہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے توبہ اور استغفار سب سے زیادہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ سوال ہے جنت میں سب سے زیادہ انعام کن لوگوں کو ملے گا؟ جواب، جنت میں سب سے زیادہ انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو ملے گا۔ سوال، وہ کون سا پھل ہے جو انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے مگر کبھی بھی چکنائی نہیں بڑھاتا؟ جواب، کیلا ایک ایسا پھل ہے جو ذہنی سکون دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں چکنائی بھی نہیں ہوتی۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب کیا بنا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب ابن ملجم کا قاتلانہ حملہ تھا جو کہ خوارج کی طرف سے ہوا۔ سوال، وہ کون شخص ہوگا جس کے پاس جنت کی نعمتوں کی کثرت ہوگی؟ جواب، وہ شخص جو نیک اعمال کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا اس کے پاس جنت کی نعمتوں کی کثرت ہوگی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ جواب، قیامت کے دن جھوٹوں کا حال برا ہوگا اور انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال ہے وہ کون سی برائی ہے جو انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے؟ جواب، دھوکہ دہی ایک ایسی برائی ہے جو انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔
سوال ہے درخت کی جڑوں سے نکلنے والا پانی کہاں سے آتا ہے؟ جواب درخت کی جڑوں سے نکلنے والا پانی زمین کے اندر موجود پانی سے آتا ہے جو بارش یا دیگر ماحولیاتی عوامل سے جمع ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا نبی تھا جسے اللہ نے پہچاننے کی علامت دی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشانیاں اور معجزات دیے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ راست پر لا سکیں۔ سوال وہ کون سا مسلمان ہے جس کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا؟ جواب مسلمان جو اللہ کی رضا میں ثابت قدم رہتا ہے اور اپنی عبادات میں استقامت رکھتا ہے اس کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سوال ہے انسان کس طریقے سے نیکیوں کا دروازہ کھول سکتا ہے؟ جواب انسان نیکیوں کا دروازہ دعا، صدقہ اور اللہ کی عبادت کر کے کھول سکتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا شخص تھا جو ابتدا میں غریب تھا اور بعد میں بہت دولت مند ہوا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز غریبی سے ہوا مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بہت دولت مند ہو گئے۔ سوال وہ کون سی خامی ہے جو انسان کو معاشرتی طور پر تنہا کر دیتی ہے؟ جواب خود غرضی ایک ایسی خامی ہے جو انسان کو معاشرتی طور پر اکیلا کر دیتی ہے۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے؟ جواب اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ سوال وہ کیا چیز ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ جواب ایمان اور نیکی کا عمل انسان کی زندگی کا مقصد بناتا ہے۔ سوال وہ شخص جو اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ایسا شخص اللہ کی نظر میں معزز ہوگا اور اس کی جزا جنت ہوگی۔ سوال سب سے پہلے دنیا میں علم کی جڑیں کس نے بچھائیں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا جو علم کی جڑیں بنی۔ سوال مرنے کے بعد انسان کی روح کو کتنی دیر تک دنیا میں رہنے کی اجازت ہے؟ جواب روح مرنے کے بعد کچھ وقت تک اپنے قریب رہتی ہے مگر پھر اسے اپنے مقام پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سوال سب سے پہلے اردو میں کس نے حدیث کا ترجمہ کیا اور کب شائع ہوا؟ جواب اردو میں سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ غالباً علامہ اقبال کے عہد میں ہوا مگر خاص طور پر کسی ایک نام کا ذکر نہیں ملتا۔